ایک اہم معاملہ جس کے اندر کوتاہی ہم مسلمانوں کی طرف سے برتی جاتی ہے کہ اگر ہمارے گھر بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہم اس کا عقیقہ ٹائم سے نہیں کرتے۔ نبی علیہ السلام کی واضح روایت ہے، حدیث ہے، ابو داؤد کے اندر 2838 پہ بھی آتی ہے اور دیگر کتابوں میں بھی آتی ہے کہ آپ نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ بچہ قربانی عقیقے سے گروی ہوتا ہے، اس کا 7ویں دن عقیقہ کرو، اس کے جو بال ہیں ان کو کٹواؤ اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا نام بھی رکھو، او کما قال علیہ السلام۔ اس سے ہمیں پتہ چل گیا کہ 7ویں دن عقیقہ کرنا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کا بچہ جمعے کے روز پیدا ہوا ہے تو آپ 7 دن گنیں گے، 7واں دن جمعے رات کو اگلے ہفتے میں بنے گا، ٹھیک ہے؟ تو جمعے رات کو آپ کو عقیقہ کرنا ہے۔ صحیح طریقہ یہی ہے جو کہ ہمیں نبی علیہ السلام سے یا صحابہ سے بعد میں ملتا ہے، لیکن ہمارے ہاں کیا کیا جاتا ہے، اس کو ڈیلے کر کے جو عید الاضحیٰ کی قربانی ہوتی ہے اس کے اندر ایک کوئی بڑا جانور لایا جاتا ہے، اس کے اندر 7 حصے مقرر کیے جاتے ہیں، اس میں 1 یا 2 حصے جو ہیں وہ عقیقے کے ڈال کے تو بلے بلے یا دعوتیں کرائی جاتی ہیں اور شو کیا جاتا ہے عقیقہ ہو گیا۔ حالانکہ یہ چیز کیا نبی علیہ السلام کو اس طرح کی فائنینشیل مینجمنٹ نہیں آتی؟ معاذ اللہ، بالکل ایسی بات نہیں ہے، کیونکہ قربانی سمجھ لیجئے عید الاضحیٰ والی اور عقیقے والی یہ 2 مختلف ہیں۔ یہ ایسے ہی ہے کہ اگر آپ کا فرض روزہ چھٹا ہوا ہے تو کیا آپ ایسے کریں گے، فرض روزے کو جمع کر لیں گے نفلی روزے کے ساتھ؟ مثال 10 محرم کو روزہ رکھ رہے ہیں تو آپ کہیں جی آج ہی میں نفلی روزہ بھی رکھ رہا ہوں اور آج ہی میں اپنے فرض کی قضا بھی کر رہا ہوں، تو ایسا نہیں ہوگا۔ اور اگر حصوں کی بات آئے تو اس میں بھی ہمیں ایسی روایات مل جاتی ہیں جن سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ نبی علیہ السلام نے یا پھر آپ کے صحابہ نے جو قربانی کی عقیقے کے نام کے اوپر، اس کے اندر 1 بکرا کیا یا پھر 2 جانور کیے، اور اس میں یعنی یہ بھی نہیں ہوا، حالانکہ گائے بھی تھی، اونٹ بھی تھے اس وقت، لیکن نبی علیہ السلام نے کوئی ایسا حکم اس وقت نہیں فرمایا کہ یہ اگر اونٹ کر لو تو اس کے اندر 7 حصے ہیں تو آپ کے بیٹے کے 2 قربانیوں کا حق ادا ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے یہ بھی چیز سمجھ لیجئے کہ اگر آپ کے گھر بیٹا پیدا ہوتا ہے تو اس کی طرف سے 2 جانور ہیں، بیٹی ہوتی ہے تو 1 جانور ہے، اور اگر آپ کی استطاعت نہیں تو 1 جانور بھی آپ کر سکتے ہیں اپنے بیٹے کے لیے، اور اگر آپ کی استطاعت یہ بھی نہیں ہے تو آپ بالکل نہ کریں، لیکن یہ ظلم نہ کریں کہ آپ اس کو عید الاضحیٰ کی قربانی میں مکس کر کے یہ سمجھیں ہمارا حق ادا ہو گیا۔ حق 7ویں دن کا ہی ہے، 7ویں دن اگر آپ نہیں کر سکے اور کوئی مجبوری آ گئی تو 8ویں دن، 10ویں دن، یا فتوے ایسے بھی مل جاتے ہیں کہ 7ویں کی بجائے 14ویں دن یا 21ویں دن کر لیں، لیکن یہ جو لوگوں نے نکالا، اور کچھ علماء نے بھی اس چیز کے اوپر احتجاج نہیں ریکارڈ کروایا، حالانکہ ان کو چاہیے تھا کہ وہ قربانی کے وہ عقیقے کے اندر مکس نہ ہونے دیتے، لیکن یہ بھی ان کی کوتاہی ہے، اللہ ان کو معاف فرمائے۔ لیکن یہ چیز سمجھ لیجئے اگر آپ کے پاس استطاعت نہیں ہے آپ نہ کریں، جس وقت ہوگی اس وقت کر لیں، لیکن اس کو پھر بھی قربانی عید الاضحیٰ والی کے اندر مکس نہ کریں تو ہی بہتر ہوگا۔ اور ایک اور چیز جو کہ سمجھ لیجئے نبی اسلام کی کچھ روایتوں سے حسن صحیح یا ضعیف روایتوں سے بات آتی ہے کہ جب آپ نے بچے کی قربانی کرنے کے بعد جو ہے اس کے بال کٹوانے ہیں، اس کو چنڈلوانا ہماری دیسی زبان میں کہتے ہیں، ٹینڈ کروانی ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے، جو اس کے بال ہوں گے نا اس کا وزن کریں یا اندازہ لگا لیں اس کا کتنا وزن ہے، اور اس کے وزن کے حساب سے کچھ چاندی بھی صدقہ کر دیں۔ یعنی اگر آج کے زمانے میں دیکھیں ایک بچے کے جتنے بال بنتے ہیں تو کوئی سمجھ لیں 700-800 روپیہ، یا بہت ہی زیادہ بال ہوں تو 1000-1200 سے زیادہ اس کا صدقہ نہیں بنتا۔ تو کوشش یہ کریں جب بال اس کے اتروائیں اس کا وزن کروا کے چاندی کے برابر اس کا صدقہ کریں اور اتنا مال کسی غریبوں مسکینوں وغیرہ کو بانٹ دیں۔ تو یہ کچھ ایسی معاملات ہیں جو کہ ہمیں سوچنے سمجھنے چاہیے کہ نبی علیہ السلام کے اگر ہم ماننے والے ہیں، ان کے جاننے والے ہیں، ان سے پیار محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، تو ہمیں اس حوالے سے بھی ان کی سنت سیرت کو دیکھنا چاہیے کہ آپ نے اپنے بچوں کے حوالے سے، یعنی حسن حسین یا دیگر اولادیں جو آپ کی ہوئیں، ان کے حوالے سے عقیقے کا یا قربانی کا کیا معاملہ کیا، اس پہ کیا جانور قربان کیے، کیا اس کو عید الاضحیٰ کی قربانی کے اندر مکس کیا یا حج کی قربانی میں مکس کیا۔ اگر انہوں نے ایسا نہیں کیا تو ہمیں بھی اس چیز سے بچ جانا چاہیے، اس میں ہی عافیت ہے، کیونکہ ہمارا دعویٰ نبی علیہ السلام کی سنت کے اوپر چلنے کا ہو یا ان سے عشق کا ہو اور ہم وہ کام نہ کریں تو یہ بہت ہی خطرے والی بات ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔